جمعہ کی نماز میں سنتوں کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اکثر لوگ یہاں غلطی کر جاتے ہیں۔ جمعہ کی سنتیں پڑھتے وقت جمعہ کی نیت کریں یا ظہر کی۔ اگر آپ بھی جمعہ کی سنتوں میں ظہر کی نیت کرتے ہیں تو یہ بات ضرور سن لیں۔ جمعہ کی نماز کی ایک ایسی بات جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ نماز جمعہ پڑھتے وقت لوگ یہ چند غلطیاں کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ چیز نہیں جانتے کہ جمعہ کے فرض پڑھنے سے پہلے والی 4 رکعت سنت اور فرضوں کے بعد جو 4 رکعت سنت اور پھر 2 رکعت سنت ہے، ان میں نیت کیا کریں گے؟ جمعہ کی نیت کریں گے یا پھر ظہر کی نماز کی نیت کریں گے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو ظہر کی نماز کی نیت کرتے ہیں، کئی لوگ جمعہ کی نماز کی نیت کرتے ہیں۔ صحیح کیا ہے؟ جبکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت صحیح ہے تو نماز بھی درست ہے، اگر نیت صحیح نہیں تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب صحیح طریقہ کیا ہے، کیا نیت کرنی ہے، جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگ نماز جمعہ پڑھتے ہوئے چند غلطیاں کرتے ہیں۔ بعض تو اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ یہ چیز نہیں جانتے کہ جمعہ کے فرض پڑھنے سے پہلے والی 4 رکعت سنت اور فرضوں کے بعد جو 4 رکعت سنت اور پھر 2 رکعت سنت ہے، ان میں نیت کیا کریں گے؟ جمعہ کی نیت کریں گے یا پھر ظہر کی نماز کی نیت کریں گے؟ کئی لوگ ہیں جو ظہر کی نماز کی نیت کرتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو جمعہ کی نماز کی نیت کرتے ہیں۔ صحیح کیا ہے؟ بہت سے لوگ یہ چیز نہیں جانتے، جبکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت درست نہیں تو آپ کا عمل بھی درست نہیں ہوگا۔ نیت صحیح ہے تو نماز بھی درست ہے، اگر نیت صحیح نہیں تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس طرح بہت سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ جب امام کی ابتدا میں جمعہ کے 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں تو اس میں بہت ساری غلطیاں کی جاتی ہیں۔ بعض تو اتنی بڑی غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ نماز کے جو ضروری مسائل ہیں یہ ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے۔ نماز ایک فرض عبادت ہے، ہم سب پر فرض ہے اور یہ افضل عبادت ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اس لیے نماز کے جو ضروری مسائل ہیں یہ ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر 30 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، لیکن نماز کے جو ضروری مسائل ہیں وہ انہیں معلوم ہی نہیں، اور اتنی بڑی بڑی غلطیوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے کہ جن غلطیوں کے کرنے کی وجہ سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ نماز کے جو مسائل ہیں یہ ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے۔ کن غلطیوں کے کرنے سے ہماری نماز نہیں ہوتی؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو نماز میں اگر پیش آئیں تو ان سے سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے؟ نماز کے فرائض کیا ہیں؟ نماز کی شرائط کیا ہیں؟ نماز کی سنتیں کیا ہیں؟ یہ چیزیں ہمیں ضرور سیکھنی چاہیے تاکہ یہ فرض جو ہے ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ نیت جو ہے فرضوں سے پہلی والی، یعنی جمعہ کے جو 2 رکعت فرض ہیں، فرضوں سے پہلے ہم 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو جمعہ کی نیت کرتے ہیں اور کئی ایسے ہیں جو ظہر کی نماز کی نیت کرتے ہیں۔ صحیح کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ چیز نہیں جانتے اور جمعہ کے 2 رکعت فرض امام کی ابتدا میں جب 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں تو اس میں بھی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو فرضوں میں غلطیاں کی جاتی ہیں، سب سے پہلے یہ جان لیجئے پیارے ناظرین، جب امام صاحب نماز شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ سے تو ہم نے نیت کر لی۔ نیت میں ہم امام کی اقتداء کی نیت کرتے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد امام صاحب تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں، تو ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ امام کی اقتداء کرتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں۔ لیکن اکثر لوگ
تکبیر تحریمہ کہتے نہیں ہیں، یعنی امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیں گے، یہ ایسے ہی کھڑے رہتے ہیں۔ جیسے ہی امام صاحب تکبیر تحریمہ مکمل کرتے ہیں تو وہ بھی خاموشی کے ساتھ ہاتھوں کو کانوں تک بلند کریں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے، یعنی تکبیر تحریمہ کہتے نہیں ہیں۔ حالانکہ تکبیر تحریمہ کہنا یہ نماز کی شرائط میں سے بھی ہے اور فرائض میں سے بھی ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے ہونٹ حرکت نہیں کر رہے تھے، آپ نے تکبیر تحریمہ کہی نہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے دل میں ہی کہہ رہے تھے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے گا اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ اگر آپ بھی یہ غلطی کرتے ہیں تو آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ جب نماز شروع ہی نہیں ہوئی تو نماز ہوگی کیسے؟ علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم اتنی آواز ہو کہ اگر اس کے آس پاس کوئی شور نہیں ہے، آپ کی آواز آپ کے کانوں تک وہ پہنچ جائے، اتنی آواز ہونی چاہیے، یعنی الفاظ ادا ہو رہے ہوں، اللہ اکبر، اس طرح سے الفاظ ادا ہوں۔ لیکن اگر ہونٹ حرکت نہیں کر رہے، بالکل بند ہیں اور ایسے ہی ہاتھ اٹھا کر باندھ لیے اور نماز شروع کر لی تو اس طرح سے نماز شروع نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ دوسری غلطی تکبیر تحریمہ میں ہی اکثر لوگ کرتے ہیں، وہ یہ کہ امام کی اقتداء نہیں کرتے، امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ میں یعنی امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، وہ خوبصورتی کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ امام صاحب کہے گا اللہ، یہاں پر پہنچے گا، یہ اتنے جلد باز ہوتے ہیں کہ فوراً اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر آپ امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ لیتے ہیں تو جب بھی آپ کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ امام کی اقتداء ہمارے اوپر لازم ہے۔ امام کی تکبیر تحریمہ مکمل ہونے کے بعد ہماری تکبیر تحریمہ مکمل ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ لی امام سے پہلے تو ہماری نماز شروع نہیں ہوگی۔ یہ دو غلطیاں، ان غلطیوں کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے، ان کو آپ نے درست کرنا ہے۔ اب رہا مسئلہ نیت کا، تو جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں، یعنی فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنت اور فرض ادا کرنے کے بعد پھر 4 رکعت سنت اور پھر 2 رکعت سنت، ان میں نیت جمعہ کی کریں گے یا پھر ظہر کی نماز کی نیت کریں گے، کیونکہ کئی لوگ جمعہ کی نیت کرتے ہیں، ان میں کئی لوگ جو ہیں ظہر کی نماز کی نیت کرتے ہیں۔ صحیح کیا ہے؟ پیارے ناظرین، جب آپ جمعہ کے دن جمعہ پڑھ رہے ہوں تو اب جتنی نماز آپ پڑھیں گے ان میں جمعہ کی نیت ہی کریں گے۔ کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے والی جو 4 رکعت ہیں ان میں جمعہ کی نیت، اب جو فرضوں کے بعد والی 4 رکعت سنت ہیں ان میں احتیاطاً ظہر کی نیت کرتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ جب آپ کی نیت ہی درست نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ احتیاطاً ظہر کی نیت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جب آپ جمعہ پڑھ چکے تو ظہر آپ پر سے ساقط ہو گئی، اب آپ جتنی رکعت بھی پڑھیں گے تو جمعہ کی نیت سے ہی پڑھیں گے، یعنی پہلے والی سنت ہے یا پھر بعد والی سنت ہے، ان میں نیت جمعہ کی ہی کریں گے۔ اگر پہلے پڑھ رہے ہیں تو اس میں قبل از جمعہ کی نیت کریں گے، بعد والی سنت ادا کر رہے ہیں تو ان میں بعد از جمعہ کی نیت کریں گے۔ نیت جو ہے یہ جمعہ کی ہی کریں گے۔ ہاں، اگر آپ نے جمعہ نہیں پڑھا، کسی وجہ سے جمعہ چھوٹ گیا یا آپ سفر میں تھے، آپ ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو جمعہ کے دن اگر آپ ظہر پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ اس میں سنتیں پڑھیں یا پھر فرض پڑھیں گے تو جمعہ کی نیت نہیں بلکہ ظہر کی نیت کریں گے۔ لیکن اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ نے جمعہ کے 2 رکعت فرض بھی پڑھ لیے ہیں، تو اب آپ احتیاطاً ظہر کی نیت نہ کریں۔ یہ جتنی سنتیں، یہ سنت موقدہ ہیں، اور دوسرا ان میں نیت جمعہ کی ہی کریں گے، کیونکہ کافی لوگ جو ہیں احتیاطاً ظہر کی نیت کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ تو یہ 2-3 چیزیں آپ کو سمجھانا مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کے ضروری مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو نماز جمعہ کی سنتوں کی نیت کے بارے میں صحیح رہنمائی مل گئی ہوگی۔ دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ کبھی کبھی معمولی سی لا علمی بھی کی وجہ سے ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں
اگر آپ کو یہ معلومات فائدہ مند لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھی اپنی نماز کو درست طریقے سے ادا کر سکیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی نماز درست ہو جائے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے۔ اگر آپ اسلام کے بارے میں مزید آسان اور مستند معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔